بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طیب ہمارا پڑوسی تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا جب میں نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی۔ میں اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر کھیت تھا اور کھیت میں نے کچھ عجیب سے مناظر دیکھے۔ میں نیچے اتر آیا اور دروازہ کھول کے باہر چھانکنے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ یہ تو طیب تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، یا پھر شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ اس کو گلے سے لگائے اور اپنے رومال میں چھپائے پاگلوں کی طرح آس پاس دیکھتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں ایک جگہ پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، پر جو بھی چیز تھی وہ ہل رہی تھی۔ وہ تو وہاں سے بھاگ گیا، لیکن پھر کھیت میں اس جگہ گیا جہاں مجھے ہلچل کی آواز آئی تھی۔ دیکھا تو میری حالت بری ہو گئی۔ میرا دل خراب ہونے لگا کیونکہ وہاں پر ایک عجیب سا جانور پڑا ہوا تھا جس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی، اور ادھر کسی مرد کے پیروں کے نشان بھی تھے۔ بھاگا تو یہاں سے طیب ہی تھا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا کہ میرا نام ظفر ہے، میں اور میرا ایک دوست گاؤں کی چوک میں بیٹھے تھے جب سامنے کی دیوار پر کوئی وال چیکنگ کر رہا تھا اور ایک نہایت ہی معیوب قسم کا اشتہار تحریر کر رہا تھا جس کا تعلق مردوں سے تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کو منع کرتے ہیں، گاؤں کی دیواروں پہ کس قسم کی باتیں لکھ رہا ہے، کل کا کوئی لڑکی بھی پڑھے گی، کوئی عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑ یار، کرنے دے اس کو، کیوں اس گاؤں میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں، اپنے طیب کو ہی دیکھ لے۔ اس بات پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ اس کے ہاں تو کبھی بچے نہیں ہو سکتے، وہ تو پوری کی پوری باجی ہے۔ اس کے ماں باپ نے جس سے اس کی شادی کرائی ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرا دوست بڑا ہی بدتمیز تھا، کہنے لگا کہ اس سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی سے ہم میں سے کوئی شادی کر لے گا، لڑکی کا بھلا ہو جائے گا۔ سب مرد آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ یہی باتیں کرتے کہ طیب ہمارے سامنے سے گزرا۔ اس کا نام طیب تھا، لیکن ہم اسے چڑھانے کے لیے طیبہ باجی بھی کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ دیکھ باجی کہاں جا رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ صرف کسی بچے کا ہی ہو سکتا تھا، اور وہ بھی سر اٹھا کر وہ سامان لیے وہاں سے گزر رہا تھا۔ لیکن جہاں تک ہمیں یاد تھا وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی طرف ایک بیوی ہی تھی جو اس کے گھر میں رہتی تھی، ایک ماں تھی جو کچھ عرصہ پہلے گزر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر میں کسی اور کا بچہ پیدا ہوا ہو، کسی بھائی کا یا بہن کا، لیکن جب اس کے ہاں بچے ہی نہیں تھے تو پھر وہ یہ سامان کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں صرف بے اولاد ہی نہیں بلکہ نامرد مشہور تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھی۔ کہنے کو تو وہ بہت شریف آدمی تھا، کیونکہ شرافت کے علاوہ اور ایسی تھی۔ کہنے کو تو وہ بہت شریف آدمی تھا کیونکہ شرافت کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ تہجد گزار تھا، مسجد آیا کرتا تھا، 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا تھا اور حافظ قرآن بھی تھا، اور اس کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، بچوں کو گھر میں قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ ہمارے گھر کے بچے بھی ان کے گھر میں پڑھنے جاتے تھے، اس لیے ہم کبھی کبھی بچوں کو لینے کے لیے بھی پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آج یہ سب کچھ کس کے لیے لے کر جا رہا تھا؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اپنے گھر جا رہا تھا اور راستے میں اللہ کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا، اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے کہ سنیں اندر کیا ماجرا ہے۔ کچی دیواروں سے ویسے ہی آوازیں باہر آ جاتی ہیں۔ شاید وہ لوگ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ شکر ہے آپ سامان لے آئے، رو رو کے ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ طیب کہنے لگا کہ جلدی سامان استعمال کرو تاکہ وہ چپ ہو جائے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہم پہ، پر یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے نا اس گاؤں کے کچھ اصول ہیں، اگر یہ بات ملک صاحب تک چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ملک صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد آئی تھی، لیکن اولاد کہاں سے آئی؟ اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ تھا۔ میری بیوی کی طیب کی بیوی کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ میں پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو طیب کی بیوی ہے کیا نام ہے اس کا؟ میری بیوی نے کہا کہ شمع نام ہے اس کا۔ ہاں تم بتاؤ کہ شمع کے ہاں کوئی اولاد ہونے والی تھی کیا؟ تو کہنے لگی کہ اس بیچاری کے ہاں کہاں سے اولاد ہوگی، اس کے تو شوہر میں مسئلہ ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ اس کے شوہر میں ہی مسئلہ ہے، تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بیچاری اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے، روتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کراتی ہے،
ہمارے بچوں کو بھی تو اتنا پیار کرتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے ان کو کھلا دیتی ہے۔ اگر کوئی بچے کو لینے کے لیے دیر ہو جائے تو خود ہی کھانا کھلا کے سلا بھی دیتی ہے۔ بیچاری اتنی اچھی عورت ہے، اللہ اس پہ کرم کرے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی بندی، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہونے والی تھی؟ میری بیوی نے کہا کہ ہاں، نہیں ہونے والی تھی۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا واسطہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بس اپنی زبان بند رکھا کرو اور مختصر بات کیا کرو۔ میں باہر آیا اور میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ ایسا مطلب کہ اس نے کہیں سے بچہ چوری کیا ہے؟ اب بس یہ پتہ چل جائے کہ بچہ کہاں سے چوری کیا ہے تو ہم لوگ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری شکایت ملک صاحب کو لگاتے ہیں، نہیں تو ہمیں کچھ پیسے دو، ہماری ہتھیلی گرم کرو۔ میری دوست نے کہا کہ تو نے تو بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے، مفت کے پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے آج کل حالات تنگ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ میرے جو انہوں نے منظر دیکھا تھا وہ ابھی تک میری آنکھوں میں ہی تھا۔ میں نے اپنے دوست کو پوری بات نہیں بتائی تھی کیونکہ میں نے طیب کو ایک موقع سمجھ لیا تھا اور اب میں اس سے اپنے بہت سے خرچے نکلوانے والا تھا۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، یہ سب کو پتہ تھا۔ اس کا مطلب کہ یا تو اس نے اولاد چوری کی تھی اور یا پھر اس نے ایسا گھٹیا کام کیا تھا کہ جو میں بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرے پاس ثبوت تھے اور میں نے تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ پر وہ تو بڑا نیک اور پاک بنتا تھا، پھر اس نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا، وہ بھی ایک بے زبان مخلوق کے ساتھ؟ طیب شروع سے ہی ایسا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لچکے کمر تھا اور عورتوں کی طرح چلتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی ایک جوائنٹ فیملی میں گزاری تھی جہاں پر اس کی بہت ساری پھپھو تھی، خالہ کا آنا جانا رہتا تھا۔ بہنیں تو اس کی تھی نہیں، لیکن گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کی شادیاں ہو گئی تو کوئی اس دنیا میں نہ رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کی شادیاں ہو گئی تو کوئی اس دنیا میں نہ رہا۔ اس کی ماں بھی پچھلے دنوں چلی گئی اور اس کی شادی بھی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا نام شمع تھا اور اس شمع کے پروانے بہت زیادہ تھے۔ وہ ایک بہت ہی شریف، عبادت گزار اور حافظ قرآن لڑکی تھی، اسی لیے اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بھی طیب سے کر دی، جو اس کی طرح ہی معصوم اور اللہ میاں کی گائے جیسا آدمی تھا۔ لیکن اس وقت ان کو یہ پتہ نہ تھا کہ یہ آدمی کبھی باپ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ نامرد ہے۔ شمع پر تو میری بھی نظر تھی، اگر طیب اسے چھوڑ دیتا تو میں اسے دوسری شادی کرنے پر بھی تیار تھا۔ ایسی لڑکی کو کون چھوڑتا ہے بھلا؟ مجھے پہلے اس معاملے کی پوری تہ تک جانا تھا اور اس کے بعد میں نے طیب کو اچھا بھلا بلیک میل کرنا تھا۔ اتنا تو کرنا ہی تھا کہ وہ بڑی سی رقم نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دیتا، کیونکہ غریب آدمی نہیں تھا وہ۔ اس کا گھر اپنا تھا، نوکری بھی کرتا تھا، بچوں کو قرآن پڑھا کے بھی پیسے کماتا تھا، اس کی بھی کام کر لیا کرتا تھا۔ ایک دو ہفتے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بھی ایک لڑکا۔ اس کے گھر میں دھڑا دھڑ بچے کی چیزیں جا رہی تھی، کبھی دودھ کے ڈبے لیے جا رہا ہوتا تو کبھی ڈائپر، تو کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی جھولا ہوتا تو کبھی کپڑے، چوک کی دکان میں کھڑا کپڑے خرید رہا ہوتا تھا۔ جب ایک بوڑھی عورت نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا کس کے لیے کپڑے خرید رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ بھی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی تھی، گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ تو کہنے لگا کہ ماں جی، شریف عورتیں سب کو یہ نہیں بتاتی پھرتی کہ ہمارے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے مجھ پہ، اب کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عورت بھی کہنے لگی کہ اللہ نیک نصیب کرے تمہاری اولاد کے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اللہ نے کرم کیا ہے، جھوٹ بول رہا تھا، ایک طرف اللہ والا بنتا تھا، دوسری طرف اللہ نے کرم کیا ہے۔ جھوٹ بول رہا تھا، ایک طرف اللہ والا بنتا تھا، دوسری طرف جھوٹ بول رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے تو ایک دن میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو۔ میں نے اسے جب وہ تصویریں دکھائی تو حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ پیچھا ہی سمجھ لو، لیکن میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں۔ طیب کی تو حالت بری ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور گلا خشک ہو گیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ بچہ تو تمہارا ہے نہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، نہیں تو میں جا کے ملک صاحب کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جانور کس کا تھا۔
میں تو خود کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے آوازیں سنی مجھے لگا کہ شاید کوئی جان چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا لگا ہوگا یا گلے میں کوئی شاپر پھنسا ہوگا، کیونکہ اسی طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ لیکن جب میں وہاں پر گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کچھ لوگ بھی آئے تھے۔ جو بھی معاملہ تھا، میں نے اس معصوم جان کو اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم بھی بچوں والے ہو، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ بہت دن بعد ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں۔ میری بیوی بہت خوش ہے۔ اگر یہ بچہ اس سے دور ہو گیا تو وہ مر جائے گی اور زندہ نہیں رہے گی۔ پہلے بھی میری وجہ سے اس نے بہت دکھ کاٹا ہے، ورنہ کون سی عورت ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ میرے اندر مسئلہ ہے اور میں علاج بھی کروا رہا ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ دیکھو، میں نے تمہارا کبھی کچھ نہیں بگاڑا۔ ہم لوگ ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے۔ تم اسکول میں بھی مجھے چڑھاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تم نے مجھے بہت صدمے دیے ہیں، بہت نفسیاتی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اب ایسا نہ کرنا۔ میں اس بچے کا باپ بن کے اسے ایک اچھی زندگی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی بہت خوش ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، تمہاری خوشی برقرار رہے گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہاری بیوی کے پاس ہی رہے گا وہ بچہ، سب کچھ ٹھیک رہے گا، بس مہینے کے 25,000 دے دیا کرو مجھے۔ اس نے کہا کہ 25,000؟ میں نے کہا کہ ہاں، مرغی نہیں کھانی، میں نے انڈے کھانے ہیں، انڈے۔ میں چاہوں تو ایک ساتھ ہی کچھ لاکھ روپے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ مہینے کے 25,000 دے دیا کرو تو میرے گھر کا خرچہ نکل جایا کرے گا، پھر میری بیوی جانے اور خرچہ جانے، میں آرام کیا کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں مہینے کے 25,000 نہیں دے سکتا، میں بھی اتنے پیسے نہیں کماتا، اتنا تو ہمارا اپنا بھی خرچہ نہیں ہے، اور تمہیں کہاں سے دوں گا میں نے کہا کہ یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو میں ملک ندیم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنا انصاف پسند آدمی ہے، وہ فوراً پتہ لگا لے گا کہ یہ حرکت کس کی ہے، سزا اس کو دے گا اور تمہیں بھی، کیونکہ تم نے بچہ چوری کیا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، چوری تو تم نے ہی کیا ہے نا۔ اس گاؤں میں بہت بڑا معجزہ ہوا ہے، یہ بات تو میرے پیٹ میں زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ اتنی عجیب بات ہے، تمہارے پاس بچہ آ گیا، لوگوں کے منہ بند ہو گئے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں نا، اسی لیے مجھے ہر مہینے 25,000 روپے چاہیے۔ اس مہینے مت دو مجھے، ابھی بچہ آیا ہے تمہارے گھر میں، ابھی تمہیں اس کے لیے چیزیں خریدی ہوں گی، مگر اگلے مہینے سے مجھے 5 تاریخ تک 25,000 روپے مل جانے چاہیے، نہیں تو میں سیدھا جا کے ملک ندیم کو سب کچھ بتا دوں گا، پھر وہ خود ہی پتہ لگا لے گا کہ پوری کہانی کیا ہے۔ طیب کی حالت تو بہت بری ہو گئی تھی، بس رویا نہیں تھا، اور باقی اس کی شکل تو ایسی ہی لگ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ میرا کیا، یہ سب ہو جاتا ہے تو میرے خرچے کا جگاڑ ہو جاتا، پھر میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی جا سکتا تھا، ورنہ تو میری بیوی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ کام کرو، پیسے کماؤ، دو بچے ہیں تمہارے۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے آسانی کر لی تھی، ہر کوئی اپنی ہی بہتری چاہتا ہے، میں نے تو بات اس کے کان میں ڈال دی تھی۔ اب وہ جو بھی کہتا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ ہمارے گاؤں کا جو ملک تھا، جس کا یہ پورا گاؤں تھا، ہم سب اسی کے گھروں میں رہتے تھے، بہت ہی زیادہ اصول پسند آدمی تھا، کوئی ذرا سی غلطی کرتا تھا تو فوراً اسے سزا دیتا تھا، کوئی کسی لڑکی کو ہاتھ لگاتا یا کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی تو اس کے لیے بھی اس نے سزائیں مقرر کر رکھی تھی، اسی لیے تو ہمارے گاؤں میں امن امان تھا۔ جب طیب اپنے گھر چلا گیا تو میں بھی سکون سے اپنے گھر میں لیٹ گیا، لیکن صبح کو ہی میری بیوی نے مجھے آ کر بتایا کہ آج شمع آئی تھی، بڑی پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ ہم پر ایک مصیبت ناچنے لگی ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے تھے، اس کے ہاں ایک بچہ آیا ہوا تھا۔ جب میں بچوں کو لینے گئی تو بچہ وہیں پر تھا، پھر وہ ہماری طرف آ گئی، تب بھی بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح باتوں میں اس سے یہ بات نکلوا سکوں کہ بچہ کس کا ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا، پر تھی بڑی پریشان، کہہ رہی تھی کہ اللہ نے کرم کیا ہے، پر دوسری طرف سے ایک مصیبت ہمارے سر پہ ناچ رہی ہے، اور جس نے بھی ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے، خدا کرے کہ وہ غرق ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے پانی پلاؤ اور تم زیادہ باتیں نہ کیا کرو اس کے ساتھ،
پتہ نہیں کیا چکر چلایا ہے ان لوگوں نے کہ ان کے پاس بچہ آ گیا ہے، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نا۔ میری بیوی نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے کیا کرنا ہے کہ 25,000 روپے مل جایا کریں گے تو میرا سر نہ کھایا کرنا۔ میری بیوی خوش ہو گئی۔ 2 دن بعد میرے پاس طیب آیا اور اس نے کہا کہ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنی بیٹھک کھولی، اسے وہاں پہ بٹھایا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری نظر اس کی جیب پر تھی کہ شاید جیب بھاری کر کے آیا ہے۔ پھر اس نے آ کر سیدھا کہہ دیا کہ دیکھو ظفر، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور انہیں لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے میرے اندر، پر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے اس بچے کو اس جانور کے پاس سے اٹھایا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے اور کس نے یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت کی ہے وہ میں نہیں جانتا۔ میں نے اس بچے کی جان بچائی ہے، یہ مرنے کے قریب تھا۔ اس کو پالا پوسا، اس کو ایک ماں کی گود میں دیا۔ آج اس کی ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، اس لیے مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ تم چاہو تو جا کر ملک صاحب کو یہ بات بتانا ہے اور ایک باپ ہے، اس لیے مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ تم چاہو تو جا کر ملک صاحب کو یہ بات بتا دو۔ میں خود بھی بتا سکتا ہوں، میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ جب میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو تمہیں رشوت کیوں دوں؟ اگر میں نے رشوت دی اور کل کو یہ بات سب کے سامنے آ گئی تو لوگ کہیں گے کہ اگر تم غلطی پہ نہیں تھے تو اس کو پیسے کیوں دیتے تھے؟ میری بڑی حلال کی کمائی ہے، میں تمہیں اس کا 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ تم جیسا موقع پرست انسان آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میرا بچپن برباد کیا، میری جوانی برباد کی، مجھے نفسیاتی مریض بنایا۔ تم جیسے لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں جو کسی کی روح تک کو زخم لگا دیتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ میں اب ایک باپ بن گیا ہوں اور مجھے بہادر بن کر دکھانا ہے تاکہ کل کو میں اپنے بیٹے کو بھی بہادر بنا سکوں، نہیں تو وہ بھی تمہاری طرح کا کوئی گھٹیا انسان بن جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ جاؤ، تمہیں جو صحیح نوجوان مرد کی روح آ گئی تھی، وہ تو بڑا ہٹ ہٹ کے بول رہا تھا، بڑھ چڑھ کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، وہ میری بیٹھک سے چلا گیا۔ میری بیوی وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ کون تھا یہ جس کے ساتھ تم جھگڑا کر رہے تھے؟ میں نے اسے بھی سب کچھ بتا دیا، وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ چل میرے ساتھ ملک صاحب سے بات کرنی ہے، ایک فیملی کی طرح جائیں گے تاکہ ذرا بات بھی طریقے سے ہو سکے۔ ہم لوگ ملک صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ہمیں تھوڑا انتظار کروایا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے ملک صاحب۔ آپ نے اس گاؤں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے گھر کو بھی مثال بنایا، لیکن پھر بھی یہ گاؤں نہ جانے کس طرف چل پڑا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور بعد میں پکڑی گئی تھی۔ ملک صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا انصاف بہت شفاف اور صحیح ہے، اپنی ہی بیٹی کو سزا دی تھی، اور اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے سزا کے طور پہ انصاف بہت شفاف اور صحیح ہے، اپنی ہی بیٹی کو سزا دی تھی اور اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے سزا کے طور پہ کرواتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بوڑھا آدمی اس دنیا سے چلا گیا اور ان کی بیٹی نے بھی خودکشی کر لی تھی، لیکن انہوں نے اپنے انصاف کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائیں گے جو طیب کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں نے صبح صبح اسے کھیت سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو جانور پڑا ہوا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک بکری تھی۔ اس نے یہ بچہ بکری کے پیٹ سے نکالا ہے، یہ بچہ بکری نے جنم دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ آپ اس کے خلاف کوئی رد عمل دیں، اس بچے کو بھی وہاں سے واپس لے لیں، کیونکہ ایسا گھٹیا آدمی اس بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ اس کی بیوی بھی جھوٹ بولتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مل گئی ہے، یہ دونوں روکا نہ گیا تو آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟ ملک صاحب میری بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ ابھی تک تو ان کو آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ملک صاحب کہاں کھو گئے، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ بات بتا دی، میں اس پر کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دوں گا۔ ابھی تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ہم لوگوں نے تھوڑا نوٹ کیا کہ وہ ذرا بیمار اور پریشان سے لگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ہمیں چائے پانی پلایا اور واپس جانے کا کہہ دیا، لیکن اب میرے دل میں یہ بات پھنس چکی تھی کہ اس طیب نے میری بے عزتی کی تھی۔ وہ طیب جس کا میں مذاق اڑایا کرتا تھا آج میرے سر تک آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔
میں نے سوچ لیا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور میں اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت محنت کی، میں نے ادھر ادھر سر کھپایا، لوگوں سے پوچھا، کرتے کراتے جب مجھے اصل بات پتہ چلی تو میں بھی حیران رہ گیا۔ اور اصل بات کچھ ایسی تھی کہ یہ سب کچھ جس آدمی نے کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گاؤں کے ملک صاحب کا جوان بیٹا تھا۔ ان کے جوان بیٹے کو عیاشی کرنے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ شہر میں رہتا تھا اور وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، لیکن جب شہر سے یہاں واپس آیا تو اس نے سوچا کہ گاؤں میں تو یہ سب کچھ عام ہوتا ہے۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھنے لگا، 2-3 دفعہ لڑکیوں کو گھر بھی لے کر آیا۔ جب ملک صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ تو آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور 1 سال تک اسے اسی طرح رکھا۔ اس پہ نظر رکھی گئی، نہ تو اسے سگریٹ پینے دیتے، نہ کسی لڑکی سے ملنے دیتے، اور نہ ہی کہیں باہر جانے دیتے تھے۔ ظاہر ہے جو آدمی دوسروں کے لیے اتنا سخت مزاج تھا تو اپنی اولاد کے لیے بھی ایسا ہی تھا، لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جو یہ معاملہ ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ سب ان کے بیٹے کا کیا دھرا تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، ایک ایسا چکر تھا جس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور اس نے اپنی اولاد اس بکری کے پاس رکھ دی، یا اس بکری کے بطن سے ہی وہ بچہ پیدا ہوا تھا، یہ تو نہیں پتا، لیکن اس سارے معاملے کا ایک ایک سرا ملک صاحب کے اپنے گھر سے ہی ملتا تھا۔ اسی لیے تو وہ ہماری پوری بات سن کے چپ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو گاؤں سے کہیں اور بھیج دیا تھا۔ وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ طیب نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکتے، اس کو اپنا نہیں کہہ سکتے۔ ایسے میں اگر وہ اس بچے کو پال رہا ہے تو یہ اس کی دریا دلی ہے، اور تم اس کے خلاف منہ بھر کے باتیں مت کرنا اور کسی کو بھی اس بات کا نہ بتانا، ورنہ بہت برا ہوگا، کیونکہ اب تمہارا واسطہ میرے خاندان کے وارث سے پڑ رہا ہے۔ ادھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی ہے تو تمہارا دانہ پانی اس گاؤں سے میں اٹھا دوں گا۔ اس کے بعد ملک صاحب طیب کے گھر بھی گئے، جا کے اس سے ملے اور اس کی بیوی کے ہاتھ پہ بہت سارے پیسے رکھ کے آئے۔ بچے کے لیے بہت سا سامان لے کے گئے اور کہا کہ مہینے کے 35,000 ہم تمہارا وظیفہ لگاتے ہیں تاکہ تم اس بچے کے لیے دودھ اور دیگر چیزوں کا اہتمام کر سکو۔ تمہیں مہینے کے 35,000 مل جایا کریں گے، یعنی کہ جو کھیل میں اپنے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا وہ طیب کے نصیب میں آ گیا۔ اب اسے مہینے کے 35,000 ملنے لگے، جن سے وہ بچے کا خرچہ پورا کرتا تھا، اور ملک صاحب اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بھیجتے رہتے تھے، کبھی فروٹ، کبھی اناج تو کبھی دانے، کبھی آٹا تو کبھی دیسی گھی، نہ جانے کیا کیا۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ اگر تم بھی اس دن وہیں پہ موجود تھے اور تمہیں بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ بچہ تم نے کیوں نہیں اٹھا لیا؟ ارے جہاں ہمارے 2 پل رہے تھے وہاں ہم بھی اس تیسرے کو بھی پال لیتے، کیونکہ وہ بچہ نہیں، وہ تو چلتا پھرتا بینک تھا، وظیفہ تھا وہ۔ اب دیکھو کیسے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ نہ تو میری بیوی کی باتیں ختم ہوئی ہیں بلکہ اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ گاؤں میں میری کوئی عزت نہیں، میں سب سے زیادہ کمزور مرد کے سامنے کسی قابل نہیں رہا۔ جس کو میں باتیں سنایا کرتا تھا اب وہ مجھے باتیں سناتا ہے، اور میں اپنی ہی نظر میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہے، میرے گھر میں بے برکتی پڑ گئی ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، حالات بڑی بری طرف جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف طیب تو لاکھوں میں کھیل رہا ہے، اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے نیک کام کیا، اور میرے ساتھ برا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میری نیت بری تھی؟ اگر ایسا ہے تو میرے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔